آج کی اس ویڈیو میں پاؤں میں ہونے والی جلن، اس کے اسباب، اس کی علامات اور اصول علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو چند بہترین ہوم ریمیڈیز، ان کے اجزاء، ان کے بنانے کا طریقہ اور طریقہ استعمال بھی سکھاؤں گا، جن کو اگر آپ کچھ عرصے تک استعمال کر لیتے ہیں تو پاؤں کی جلن جیسے اذیت ناک مرض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ دوستو، جن لوگوں کے جسم میں خون میں ترشی، تیزابیت یا پھر صفرا، یلو بائل یا بلیک بائل بڑھ جاتے ہیں تو ایسے لوگ پاؤں میں جلن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ڈپریشن اور انزائٹی لاحق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اسباب کو اگر دیکھیں تو ہم نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ ترش تیزابی غذائیں یا پھر گرم اور صفراوی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں گے، جنسی قوت بخش ادویات کا زیادہ استعمال کریں گے، یا کسی بھی مرض کے نتیجے میں لمبے عرصے تک ادویات کا استعمال کریں گے، تو ایسے لوگ اس علامت کا شکار ہوں گے، کیونکہ یہ ایک علامت ہے، یہ مرض نہیں ہے۔ اور یہ علامت تب پیدا ہوتی ہے جب خون میں ایسیڈیٹی بڑھ جائے یا پھر یلو بائل بڑھ جائے، حرارت بڑھ جائے، تو یہ علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو دوسری علامات ہیں جو کہ ایک انسان کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیند شدید متاثر ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب رات کو سوتا ہے اس کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سنسناہٹ ہوتی ہے، تو اس کو نیند نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پر جو ہے اس کے جسم میں ترشی اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے معدے کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تیسری علامت سب سے بڑی جو پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نیند نہ آنے کی وجہ سے اور پاؤں میں شدید جلن کی وجہ سے ایسے لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پیشاب مقدار میں کم، زردی مائع اور جلن کے ساتھ آتا ہے، بعض لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، بعض لوگ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ علامات سامنے آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علامت سے نجات کے لیے کون سا علاج بہتر ہے، کون سی ہوم ریمیڈیز بہتر ہیں، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ٹھیک ہے، اس طرف جو غذائی چارٹ دکھایا جا رہا ہے، اس دوران آپ نے یہ غذائیں استعمال کرنی ہیں۔ یہ غذائیں بلغمی غذائیں ہیں اور جسم میں تری کو پیدا کرتی ہیں تاکہ خشکی اور حرارت سے نجات مل سکے۔ اچھا، ہوم ریمیڈیز کی طرف بڑھیں تو اس میں ہم نے جو علاج کرنا ہے وہ ترشی، تیزابیت اور حرارت کے بڑھ جانے کا کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ ہوم ریمیڈی استعمال کرنی ہے۔ اس میں آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، اس میں 8 عدد املتاس کی ٹکی ڈال دینی ہے، 2 گرام سنا مکھی ڈال دینی ہے، 3 گرام آپ نے گل سرخ ڈال دینا ہے، اور اس پانی کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ اس میں 3 گرام آپ گڑ بھی ڈال سکتے ہیں اگر شوگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، شوگر ہے تو پھر بغیر گڑ کے ہی آپ بنا کے استعمال کریں۔ تو اس کو اتنا پکانا ہے کہ پانی پونا گلاس رہ جائے۔ اب اس کو آپ نے پن چھان لینا ہے اور پونا گلاس صبح، پونا دوپہر، پونا شام استعمال کرنا ہے۔ کچھ ہی عرصے تک جب آپ استعمال کریں گے تو بڑھی ہوئی تیزابیت یا پھر بڑھی ہوئی حرارت کا اخراج شروع ہو جائے گا، جس میں سالے رطوبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور پاؤں میں جو جلن رہتی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ مستقل علاج کے لیے 1.5-2 ماہ تک آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ جو پاؤں کی جلن ہے وہ انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گی۔
دوسری ہوم ریمیڈی جو آپ نے استعمال کرنی ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ سونڈ آپ نے 50 گرام لینی ہے، نوشادہ ٹھکری 20 گرام لینا ہے، کالی مرچ 10 گرام لینی ہے، انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 1 گرام چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تو یہ 2 ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ کم از کم آپ نے 2 ماہ تک استعمال کرنی ہیں۔ پرہیز بھی کرنا ہے۔ پرہیز میں کیا آ جائے گا کہ کم کھائیں، اچھا کھائیں، دیسی کھائیں، اپنے علاقے کا جو دیسی چیزیں ہیں، یعنی فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، مرغن غذائیں نہیں کھانی، بریلر نہیں کھانا، جو کیمیکل والی غذائیں ہیں، کولا مشروبات ہیں، بریانی ہے، یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہیں۔ سادہ غذا رکھیں، جتنی غذا سادہ رکھیں گے آپ جلدی ٹھیک ہوں گے، آپ کے پاؤں کی جلن جلدی ٹھیک ہوگی، آپ کا جگر جلدی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ورزش لازمی کریں۔ آپ جتنی زیادہ ورزش کریں گے اور باقاعدگی کے ساتھ کریں گے اتنی جلدی آپ کے پاؤں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی، آپ پرسکون نیند سوئیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو صحت ملے گی۔ تو یہ ہوم ریمیڈیز استعمال کریں، ان ہدایات پر عمل کریں اور صحت پائیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔